دیکھیے، مرکزی ترجمان پاکستان تحریک انصاف پر حملے کے بعد اس وقت میں ہاسپٹل میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس حملے کے بعد رؤوف حسن صاحب سے، ان کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ان پر یہ حملہ ہوا؟ الحمدللہ طبیعت تو اسٹیبل ہے، لیکن دیکھو میں نے دیکھا ہے اس کو ایمرجنسی روم میں، ابھی اس کو سٹیچز لگ رہے ہیں، کافی ڈیپ ہے، اینڈ دس جسٹ لائک ہاف این انچ فرام دا جگولر وین۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کی لائف پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، کل اسی طریقے سے لوگوں نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی ایک نیوز کے سامنے، اور آج یہ JNN ٹیویز میں کی طرف جب جا رہے تھے تو اس وقت یہ ہوا ہے۔ یہ اس کی لائف پہ اٹیک ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ترجمان ہے، اس کے انفارمیشن سیکرٹری ہے، ہمارے چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں، تو اس لیے اس پہ یہ اٹیک ہم سمجھتے ہیں یہ تو پارٹی کی مین قیادت پہ اٹیک ہے۔ اس کو بہت سیریس ہی ہم لیتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ہر اینگل سے اس کا انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ جو آپ کا نیکسٹ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ احتجاجی مظاہرے کی طرف جائیں گے، حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے، کیا کچھ کریں گے سر؟ دیکھیں، فار دا ٹائم بینگ تو ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، یہ سارے اس قسم کے اٹیکس کو روکا جائے، اور اس کی ڈیپ انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کی انویسٹیگیشن لازم ہے۔ بہت شکریہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ یہ دوسرا واقعہ ہے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ۔ جی دیکھیے، مرکزی ترجمان پاکستان تحریک انصاف پر حملے کے بعد اس وقت میں ہاسپٹل میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس حملے کے بعد رؤوف حسن صاحب سے، ان کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ان پر یہ حملہ ہوا؟ الحمدللہ طبیعت تو اسٹیبل ہے، لیکن دیکھو میں نے دیکھا ہے اس کو ایمرجنسی روم میں، ابھی اس کو سٹیچز لگ رہے ہیں، کافی ڈیپ ہے، اینڈ دس جسٹ لائک ہاف این انچ فرام دا جگولر وین۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کی لائف پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، کل اسی طریقے سے لوگوں نے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی ایک نیوز کے سامنے، اور آج یہ JNN ٹیویز میں کی طرف جب جا رہے تھے تو اس وقت یہ ہوا ہے۔ یہ اس کی لائف پہ اٹیک ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ترجمان ہے، اس کے انفارمیشن سیکرٹری ہے، ہمارے چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں، تو اس لیے اس پہ یہ اٹیک ہم سمجھتے ہیں یہ تو پارٹی کی مین قیادت پہ اٹیک ہے۔ اس کو بہت سیریس ہی ہم لیتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے ہر اینگل سے اس کا انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ جو آپ کا نیکسٹ عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ احتجاجی مظاہرے کی طرف جائیں گے، حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے، کیا کچھ کریں گے سر؟ دیکھیں، فار دا ٹائم بینگ تو ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے، یہ سارے اس قسم کے اٹیکس کو روکا جائے، اور اس کی ڈیپ انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس کی انویسٹیگیشن لازم ہے۔ بہت شکریہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے، کیونکہ یہ دوسرا واقعہ ہے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ۔ جی
मीडिया के लोगों को एहसास हो चुका है, तो आए मिल के अज़म करते हैं, इन लोगों को इनके शाना बशाना खड़े होते हैं और इस तहरीक के साथ इंशाअल्लाह हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान को आज़ाद नहीं कराते और तब तक जब आइन की और पार्लियामान की बालादस्ती नहीं होती। वमा अलैना इल्ला अल बालाग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नबी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बंदा अपने दिल से बात कर रहा है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो तो आपकी नज़र के सामने ही है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते हम बेबस हैं, क्योंकि ना हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और अफसोसन अफसोस हम ना फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने जुल्म से फ़ुर्सत नहीं। और जुल्म से फ़ुर्सत इसलिए नहीं क्योंकि हमारे आइन का यहाँ पे जो जिनको हमने यहाँ पे ऊपर अल्लाह नीचे काजी, तो उनके पास इख्तियार नहीं हमारे आइन के बालादस्ती के लिए, तो हम किससे क्या मुतवक्को कर सकते हैं। हमारे अगले स्पीकर हैं, मैं दावत देना चाहूँगा साजिद तरीन साहब को। साजिद तरीन साहब बलूचिस्तान नेशनल अवामी पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तहरीक मोहम्मद खान अचकज़ई साहब, जनाब असद कैसर साहब, जनाब साहबजादा हमीद रज़ा साहब, डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा साहब, अखुनज़ादा साहब, शिराजी साहब, और आज के इस पुरवकार कॉन्फ्रेंस में शरीक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर साहिबान, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आज मैं एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ अरकान से मुखातिब हूँ जो दुनिया कहीं में जो महज़ब कौमें हैं, तरक्की याफ़्ता कौमें हैं, जिन्हें इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के नज़र से देखा जाता है। हमने बैसत वकील हमने ये जाना कि दो जो बाशऊर तबके हैं सबसे और दुनिया में इज़्ज़त का और एहतराम का मुकाम रखते हैं, एक पहले नंबर डॉक्टर्स है और लायर्स है। बदकिस्मती से अभी मैंने डॉक्टर साहब की जो बातें सुनी, हमें इसका इदराक है, इल्म है